اشتراک پیدا کر کر کوششیں کرتے ہیں کہ لوگوں کی مرضی کے ساتھ آپس میں فیصلہ ہو جائے، یہ کوشش ہوتی ہے۔ تو وہی آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن انگلینڈ میں شروع کیا، اور کس وجہ سے شروع کیا؟ کیونکہ عدالتوں کے اوپر بوجھ بہت بڑھ گیا، وہاں بھی سالوں مقدمے چلنے لگے، تو انہوں نے چھوٹے مقدمے آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کے اندر سارے چھوٹے کورٹس میں بھیج دیے۔ 2017 کے اندر میں جب اسمبلی میں تھا تو آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کے لیے میں نے بڑی محنت کی، اور وہ بل پاس ہوا جس کے اوپر کام کیا تھا سابق، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، چیف جسٹس سعید الزماں صدیقی صاحب نے بڑا کام کیا تھا ADR کے اوپر۔ تو یہ جو محتسبین ہیں یہ آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کا بھی کام کرتے ہیں۔ دونوں فریقین آئے اور ان کی بات سنی، کمپرومائز کی کوشش کر لی، اور کمپرومائز نہیں ہوا تو پھر فیصلہ کر دیا۔ اچھا، اس میں فریقین کون ہے؟ اس میں فریقین عام آدمی ہے اور سرکاری ادارہ ہے۔ اچھا، سرکاری ادارے میں گورنر صاحب آپ نے فرمایا کہ جی جج ہونے کی ضرورت، آپ ہیں نہیں جج، میں بھی نہیں ہوں، مگر فیصلہ کس نے کیا؟ کسی سرکاری ادارے کے سیکشن آفیسر نے فیصلہ کیا، وہ بھی جج نہیں ہے، اس نے فیصلہ کیا، یا کسی سینئر آفیسر نے فیصلہ کیا، اور آپ اس فیصلے کی اسپرٹ کو قانون کے اعتبار سے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ وکیل پروونشل محتسب والا یہ وکیل ہے، میرا دوست ہے نا، یہ بھی دیکھ لیتا ہے، میرے ساتھ جو میری مدد کرتے ہیں وہ بھی وکلا ہیں، وہ بھی میری مدد کر دیتے ہیں کہ جی اس میں قانون یہ کہتا ہے، اور اس کے بعد فیصلہ کرتے ہیں۔ جناب والا، میں آپ کو بتاؤں، نظر بلوچ صاحب نے یہ بات کہی کہ جی فاصلے بڑے ہیں۔ اچھا جی، فاصلے بڑے ہیں، وہ کام ہو نہیں سکتا جو خلفائے راشدین نے کہا کہ دروازہ کھلا رکھو، سب کو آنے دو۔ یہ کام جب ہو نہیں سکتا تو کمیونیکیشن کا زمانہ تو آ گیا نا، ہر چیز، پیسہ اس پر چلتا ہے، اربوں روپے پاکستان میں اس پر چلتے ہیں، ساری کمیونیکیشن اس پر ہوتی ہے۔ تو یہ کمیونیکیشن کیوں نہیں ہو سکتی؟ دنیا میں زوم آ گیا، زوم پر فیصلے ہوتے ہیں، زوم پر میٹنگز ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا اب اس چیز سے ہم نکل جائیں کہ جی آنا پڑے گا فزیکلی کسی کو۔ اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں بڑے مزے کی بات، کل رات یہاں اس گھر میں موجود میں نے 10 فیصلے کی محتسبین کے، 10، کیونکہ الیکٹرانک آفس کے ذریعے میرے پاس ایشو آ گیا پورا، اس کے اوپر اوپینینز آ گئے، اور میں نے فیصلے کیا، اور اس میں 2 ہراسانگی کے تھے، اور اس کے اندر ایک واقعہ بالکل ملتا جلتا ہے۔ گورنر صاحب نے جیسے کہا، ایک واقعہ یہ تھا کہ ایک عورت کی، کسی عورت نے، دونوں سرکاری ادارے میں کام کرتی تھیں، کسی عورت کی شادی کرا دی۔ اب شادی ہو گئی، اور شادی کے بعد ان کی آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا ہوا، تو وہ ایک عورت دوسری عورت پر جو اپنی نند بن گئی، اس کے اوپر اس نے کہا کہ جی اس نے مجھے ہراساں کیا دفتر میں، کہ سب کو بتا دیا کہ میرے گھر میں لڑائی ہے، یہ ہے وہ ہے، تو اس کو سزا ملنی چاہیے۔ اچھا، اب آپ خود سوچئے کہ یہ ہراسگی کا ایشو نہیں تھا، تو لہٰذا اس کو یہی کہا گیا کہ بھئی یہ ہراسگی کا ایشو نہیں، فیملی کورٹس میں لے جاؤ، جو ڈسپیوٹ وہاں پر ہے وہاں لے جاؤ۔ مگر ایک چیز اور آپ کو بتاؤں گورنر صاحب، یہ ہراسگی کے حوالے سے بھی میں اپنی وراثت کو پہلے دیکھوں۔ ہراسگی کے اندر، ہراسگی یا عورت کی جینڈر پیرٹی کے حوالے سے یا جینڈر وراثت کے اعتبار سے اسلام وہ پہلا مذہب تھا، ذرا سوچئے میری وراثت تو کتنی سٹرونگ ہے۔ اسلام وہ پہلا مذہب تھا جس نے عورت کو وراثت دی، اس زمانے میں دی، جس زمانے میں لڑکیوں کو دفن کیا جاتا تھا۔ امیجن دا سچویشن، وراثت دی۔ قرآن نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ وراثت دے دی، یعنی قرآن کے اندر ڈسکرپٹیو چیز تو نمازوں کے بھی ڈسکرپشن حدیث سے لیتے ہیں زیادہ، قرآن کے اندر وراثت کا انٹائر ڈسکرپشن دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ اور پھر کیا ہوا؟ مسلمانوں کے یہاں اگر وراثت کو نہیں دیا جائے تو بڑی زیادتی ہے۔ اور انگریز، اور میں بتاؤں مغرب کا کیا حال تھا۔ یہ مغرب اپنے آپ کو عیاں کرتا ہے کہ بڑی ترقی کی۔ 1902 تک لوگ ذرا سا رجسٹر کریں، 1902 تک there was no right of a woman under British law to inherit anything. The woman was the property of the husband or the father. جو وہ کماتی تھی وہ اس کے ہسبینڈ کی اور فادر کی پراپرٹی تھی، وراثت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا 1902 تک۔ اور ہمارے ہاں وراثت کہاں سے آ رہی ہے؟ 1400 سال پہلے سے۔ تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں، اور پھر یعنی پاکستان کے اندر اگر ایکچولی آپ ڈیٹیلز دیکھیں تو وراثت دی نہیں جاتی۔ ہوتا کیا ہے کہ جب باپ کا انتقال ہوتا ہے
تو بھائی بہنوں سے جو بھی کہتے ہیں بہنیں محبت میں ساری پراپرٹی بھائیوں کو دے دیتی ہیں. اچھا, اور مجھے ہارڈلی آئی کم اکراس اینی سچویشن جس میں بھائی محبت میں بہنوں کو پراپرٹی دیتے کہ بھائی یہ میری بہن ہے. تو یہ کنٹرڈکشن کلچرل ہے. اس کو سمجھ لیجیے اس کے پیچھے کیا ہے. اس کے پیچھے یہ ہے کہ وراثت نہیں دینی, اور اللہ کہتا ہے وراثت دو. اینڈ آئی کوئریڈ, میں آپ کو مثال دے رہا ہوں دونوں چیزوں کی. آئی کوئریڈ ممبرز آف دی نیشنل اسمبلی, وومن ممبرز, عورتیں نیشنل اسمبلی کی, ان سے ہراسگی پر میں نے پوچھا. آلموسٹ آل آف دیم سیڈ کہ ان لائف دے ہیو بین ہراسڈ, آل آف دیم. یہ معاشرہ آپ جانتے ہیں. اس میں سے 70-80% نے کہا کہ ہمیں پراپرٹی صحیح طرح سے ملی نہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے تو قرآن کو بھی وائلیٹ کیا ہوا ہے نا. یہ تو چھوڑیں آج کل کے قوانین, وہاں جو حساب ہوگا اس کو بھی ہم نے وائلیٹ کیا ہوا ہے. اور جینڈر پیرٹی کا آپ نے فگر دیا, میں نے 140 لکھا ہوا تھا, آپ نے بتایا 145 پر ہے پاکستان. یہ وہ پاکستان ہے یار جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, یعنی بی بی خدیجہ واز اے بزنس وومن, ہے نا. دیٹ مینس کہ جب عورت باہر نکل, بزنس وومن آف دیٹ ٹائم, کہ جب عورت نکلے اس کی ہراسمنٹ نہ ہو. حضرت عمر کا ایک بات ہے, ان سے کسی نے پوچھا کہ عورت سیکیورٹی کیسی ہو اسلامی معاشرے میں, تو انہوں نے کہا کہ یمن سے عدن تک جائے, زیور سے لدی ہوئی جائے, اور اس کو یہ خوف نہ ہو کہ کوئی اس کے ساتھ اس کو ہراساں کرے گا. دیٹس دا اسپرٹ, دیٹس دی آئیڈیل. اس آئیڈیل کی طرف ہم جانا چاہتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ یہ دیکھیے کہ میں سمجھتا ہوں قائد اعظم محمد علی جناح اتنا بڑا لیڈر جناب کہ اس کو لکھنؤ میں ایک جلسے میں وہ گئے, تو رتی جناح ان کی شادی ہوئے 1-2 سال ہوئے تھے, تو رتی جناح ساتھ گاڑی میں تھیں. تو انہوں نے قائد اعظم نے کہا جاؤ, تو وہ اندر گئیں تو جانے نہیں دیا, لوگوں نے روک دیا, عورتیں نہیں جاتی تھیں. تو قائد اعظم نے یہ کہا, گاڑی میں بیٹھے وہ کچھ چیزیں دیکھ رہے تھے یا بات کر رہے تھے, وہ واپس آئیں. تو وہ شاید جناح صاحب کو جے کر کے بلاتی نہیں, تو انہوں نے کہا جے, مجھے اندر انہوں نے جانے نہیں دیا. تو قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی جیب سے کارڈ اپنا نکالا اور کہا کہ یہ لے جاؤ, میں تو آ جاؤں گا, تم میرا کارڈ لے جاؤ. اینڈ شی پارٹیسپیٹڈ ان دیٹ جلسہ. اس کے بعد فاطمہ جناح ہر وقت قائد اعظم کے ساتھ رہی. قائد اعظم کہتے رہے کہ عورتوں کو ساتھ لے کر نہیں کر چلو گے تو 52% آبادی سے اگر کام نہیں لوگے تو 48% لوگ اس کا بوجھ اٹھائیں گے سر. تو لہذا آپ دیکھیں نا, میں دور کی بات کیوں کروں, آپ لوگ اکابرین ہیں اس معاشرے کے. کیا میں آپ کو بتاؤں مزے کی بات, یہ ملک افورڈ نہیں کر سکتا عورتوں کو تعلیم دینا, مردوں کو تعلیم دینا, پروفیشنلز کو تعلیم دینا, افورڈ نہیں کرتا. مگر ڈاکٹرز ہم پروڈیوس کرتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں میں کسی یونیورسٹی کے کنوکیشن پہ تھا, تو میں پوچھا کتنی لڑکیاں جتنوں کو گریجویٹ کیا, 90% وومن لڑکیاں, اور کام پر کتنی ہوں گی الٹیمیٹلی 4 years لیٹر, اس میں سے 20% بھی نہیں ہوں گی. یہ ملک افورڈ نہیں کر سکتا تعلیم دینا, پھر معاشرہ ان کے اوپر بندشیں لگا دیتا ہے. میں نے وہاں ان کے والدین سے حلف اٹھوایا, لڑکوں سے حلف اٹھوایا کہ دیکھو یہ ریاست کی ذمہ داری کہ ان کو ہراساں نہیں کیا جائے, پبلک سپیسز میں ان کو آزادی ہو, یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. ورنہ لوگ لڑکیوں کو تعلیم سے بھی اٹھا لیتے ہیں. تو یہ تو معاشرے کی ذمہ داری ہے اور آپ کی ذمہ داری ہے, اور کورٹ اور عدالت نہیں, اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ ہراساں نہیں ہو, مگر یہ کہ اس کی تعلیم اور اس کے بعد وہ پریکٹس کر سکے. تو میرے خیال سے ملک کا بڑا نقصان ہے اس ایٹیٹیوڈ پر, جو قائد اعظم بھی چاہتے تھے یہ ایٹیٹیوڈ نہ ہو, میرے نبی بھی چاہتے تھے کہ یہ ایٹیٹیوڈ نہ ہو, سارے خلفائے راشدین بھی چاہتے تھے کہ یہ ایٹیٹیوڈ نہ ہو. دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جی ایک اور ایشو ہے بہت بڑا کہ جلد فیصلہ نہیں کرتے. تو میں آپ سے قسمیہ ایک بات کہہ رہا ہوں سب کے سامنے, یہ جو میرے پاس اپیلز آتی ہیں سال میں 3-4 ہزار کے قریب آ جاتی ہوں گی سب ملا کر, اور میں کہتا ہوں آپ سے کہ 99% چند گھنٹوں میں فیصلہ کرتا ہوں جب میری میز پر آ جائے. دا سیم ڈے بھی نہیں, چند گھنٹوں میں. 1% ایسا ہوگا کہ دوسرا دن یا تیسرا دن چلا جائے. کیوں؟ کیونکہ دیکھو اتنی مشکل سے سب, کبھی کبھی امتحان لگتے ہیں 60 دن, وفاقی محتسب اور پروونشل محتسب عام طور پر 99% فیصلے 60 دن میں کر دیتے ہیں.
پھر اس کے بعد اگر ٹائم لگے میرے پاس تو میں بھی ایک ہی دن کے اندر اندر کرتا ہوں. یہ جلدی فیصلہ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ میں نے آپ سے کہا کہ معاشرے کے اندر حالات خراب ہوتے ہیں اگر آپ جلدی فیصلہ نہ کریں. آپ یہ دیکھیے کہ معاشرے کے اندر تناؤ، معاشرے کے اندر قتل، سب کچھ بڑھ جاتا ہے اگر جلدی فیصلے نہ ہوں. اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اس کو پبلسائز کیسے کریں. میں سمجھتا ہوں وفاقی محتسب اور پروونشل محتسب کا لوگوں کو پتہ نہیں ہے. اگر پتہ چل جائے کہ یہ اچھا ادارہ ہے اور سرکاری فیصلوں کے اعتبار سے ایک بیلنس ہے تو لوگ زیادہ ہیں. اچھا، پتہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اب اگر ٹیلی ویژن کا اشتہار بنائے تو بڑا مشکل ہے. تو میں اپنے محتسبین سے گزارشیں کرتا ہوں کہ اچھے فیصلوں کی خبر ریلیز کیا کرو. وہ بذات خود ایک اشتہار ہوتا ہے کہ آپ نے اچھا فیصلہ کیا، لوگوں کو پتہ چلا یہ ادارہ ہے جہاں پر فیصلہ ہو سکتا ہے. اور یہ بات جو بالکل صحیح گورنر صاحب نے کہی کہ جناب سالوں دہائیوں مقدمے چلتے ہیں اور دہائیوں مقدمے کے اندر پاکستان کا بڑا نقصان ہے. اور وکیل بھی اس لیے کیے جاتے ہیں بعض لوگ شرارتاً کہ کیس کو ڈیلے کرنا ہے. اچھا، میں آپ کو بتاؤں پاکستان کا اربوں روپے کا نقصان ہوتا ہے. ایک بیٹھے بیٹھے مجھے خیال آ رہا تھا کہ اینٹی ڈمپنگ لاز دنیا کے، کمرشل سیکٹر کی بات کر رہا ہوں، اینٹی ڈمپنگ لاز دنیا کے یہ ہیں کہ جی اگر تمہیں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی چیز تمہارے یہاں ڈمپ کر دی گئی ہے تو تم اس کے اوپر فیصلہ کرو، اور اگر 2-3 سال میں فیصلہ نہیں ہوگا تو تم ذمہ دار ہو، ڈمپنگ لاز کی سزا تم نہیں دے سکتے. لہٰذا پاکستان کے اندر مختلف کنٹریز سے، فار ایسٹ سے ڈمپنگ ہوتی رہی ہے خراب گڈز کی. اچھا، ہمارے کسٹمز نے روک لیا، ہمارے اداروں نے روک لیا، مگر جس کا سامان آیا تھا وہ کورٹ جا کر 3 سال اس کو چلاتا ہے، قصہ ختم. تو پاکستان کو ایسے بڑا نقصان ہوا ہے جب وہ جلدی فیصلے نہیں کرتے. تو میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ کر جانا چاہتا ہوں کہ انصاف ہی وہ چیز ہے جس کی بنیاد پر قومیں چلتی ہیں. انصاف ہی وہ چیز ہے جو دنیا کے اندر پہچانی جاتی ہے. انصافی وہ چیز ہے جس کی بنیاد پر اسلامی ریاست پہچانی گئی دنیا میں اس زمانے میں. انصافی وہ چیز ہے جس نے اسلامی ریاست کو وہ ترقی کی دی کہ دنیا کے اندر سب کو یقین تھا کہ عدالت میں اگر چلے گئے تو انصاف ہوگا. اور عدالت کے جج کتنے بڑے ہوا کرتے تھے کہ ایک جج بنائے گئے، ٹونیشیا گئے وہ، تو انہوں نے جاتے ہوئے بندرگاہ پر لوگوں کو بلایا اور لوگوں سے کہا کہ دیکھو یہ گٹھری ہے میری کتابوں کی، یہ گٹھری ہے میرے کپڑوں کی، اور یہ عورت میرے ساتھ جا رہی ہے میری بیوی. جب میں واپس آؤں گا تو پھر تم کو دکھاؤں گا کہ کیا ہے. وہ 10 سال ٹونیشیا میں رہے اور واپس آئے تو پھر انہوں نے بندرگاہ پر لوگوں کو بلایا کہ بالکل وہی چیزیں ہیں. 4 کپڑے تھے، اس میں سے ایک باقی ہے، باقی پھٹ گئے تو دوسرے بنوائے، باقی چیزیں وہی ہیں. تو دیکھو انصاف کے اندر سے میں اپنے ساتھ بھی انصاف کروں، جواب دہی کا مجھے احساس ہو. اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوں ایک درگزر کی کیفیت ہو. جب آپ انصاف کرنے بیٹھتے ہیں آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن میں تو لوگوں کو کہتے ہیں کہ یار طے کر لو آپس میں، زیادہ اچھا ہے، فیصلہ کر لو. تو وہ فیصلہ ہوتا ہے ترازو پر نہیں، وہ فیصلہ ہوتا ہے درگزر پر. ایک چھوڑ دیتا ہے کوئی بات، ایک اپنا لیتا ہے کوئی بات. اور اگر یہ درگزر، میں نے عید کے اندر یہ پیغام دیا تھا سب کو کہ اسلام کی سب سے خوبصورت چیز ہے درگزر. اور سنو ذرا کیا کیفیت ہے کہ یہاں ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے اور اس کی بارگاہ میں جائیں گے تو فوراً معافی مانگیں گے. کمال ہے. آپس میں معاف نہیں کرتے جو ہمارے پاس ہے، اس کی عدالت میں ہر وقت صبح شام معافی مانگتے ہیں اور گڑ گڑا کر اور چیزیں مانگتے ہیں. تو میرے بھائی مجھے پورا یقین ہے کہ اسلامی اقدار اور جو ویسٹ نے اچھی اقدار اپنائی ہیں ان سب اقدار کی بنیاد پر اگر کوئی معاشرہ چلنا چاہے تو اس کو کوئی ایڈ کی ضرورت نہیں ہے. یو ایس ایڈ کا پروگرام نہیں ہے یہ ورلڈ بینک کا، یہ IMF کا پروگرام نہیں ہے. یہ صرف اندر کی بات ہے. اگر اندر سے میں اور آپ ان چیزوں کا اہتمام کر لیں، اور بیوروکریسی سے خاص طور پر درخواست ہے ان چیزوں کا اہتمام کریں، تو اللہ جانتا ہے کہ اس قوم کی ترقی اور اس قوم کی خوشحالی کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی. تو میں آپ لوگوں کا مشکور ہوں، گورنر صاحب، نظر بلوچ صاحب، محتسبین صاحب اور اکابرین کوئٹہ اور بلوچستان، میں آپ سب لوگوں کا مشکور